جب آپ اپنے اندر کے پھولوں کو پانی نہ دے پائے، ان کو کھلا نہیں پائے، تو کل آپ معاشرے میں کس طرح امید رکھتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے اور ہر چیز کھل جائے گی؟ تو بہرحال اس میں سب کی زندگی جو اسلامی ہے اس کے اندر ہمارا برتاؤ بہت مہم ہے، ارتباط بہت مہم ہے. خوب لیکن انسان کے امتحان بھی اسی سے ہوتے ہیں. آیت اللہ قاضی طباطبائی کے جن کا ذکر کیا، بہرحال انشاءاللہ وہ عالم برزخ میں آج ہمارے لیے دعا گو ہوں، کیونکہ ہم ان کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں. آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم. ان کے ایک شاگرد تھے ہاشم حداد، کربلا کے رہنے والے تھے. حداد کہتے ہیں لوہار کو، عالم دین نہیں تھے، لوہار تھے. وہ جب بھی گھر جاتے تھے درس سے تو ان کی زوجہ بھی اسی طرح انہیں بہت تنگ کرتی تھی. اب یہ اپنے استاد کے پاس آئے کہ میں کیا کروں، یہ مجھے اتنا تنگ کیا جاتا ہے. تو اس نے آپ کا امتحان ہی یہی ہے. ہر شخص کا امتحان ہے، ہر شخص کا ایک الگ امتحان ہے. تو انہوں نے اس امتحان کو تحمل کیا. ایک دن گھر گئے، اتنا سننا پڑا کہ وہ چھت پہ چلے گئے. چھت سے واپس آئے، بھاگنا شروع کیا. کربلا اس وقت چھوٹا سا تھا، اطراف میں جنگل تھا. بھاگتے رہے، بھاگتے بھاگتے دیکھا بدن سے روح تجرد کر گئی ہے، یعنی برابر میں خود بھاگ رہے ہیں. یعنی یہ امتحان ہوتا ہے انسان کا. بعض اوقات انسان خاموش رہے، تحمل کرے. اگر ہر طرف سے ہی شور اٹھے گا تو کہیں کوئی چیز ٹھہر نہیں پائے گی. تلاطم کے اندر کشتی چلانے والا ناخدا کیپٹن اگر سمجھدار ہوتا ہے تو وہ اپنی کشتی کو موجوں کے دھاروں پہ ڈالتا ہے، نہ کہ اس کے مخالف موڑتا. اسے پتا ہے کہ ڈوب جائے گا. زندگی بھی ایسے ہی ہے عزیزان محترم. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو کہ محدود ہے ایسی گزارے کہ اس دنیا جو کہ ہم فیہا خالدون ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، کامیاب رہنا ہے، تو یہاں پر کامیابی حاصل کرنی پڑے گی. یہی امتحان کی جگہ ہے. دنیا دنو یعنی پستی سے ہے. اور آیت اللہ تحریر حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ذات میں مشکلات ہیں. جو کہتے ہیں نا وہ مولانا صاحب میری زندگی میں مشکل ہے، میری زندگی میں یہ مشکل ہے، ہمارے کبھی یہ بیماری ہے، کبھی وہ بیماری ہے. خود دنیا ہے ہی مشکل. مادہ جس کو ہم میٹر کہتے ہیں، اس کے اندر مشکلات پائی جاتی ہیں. آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے. مگر رسول خدا نے مشکلات نہیں جھیلی. رسول خود فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلیں مجھ پر پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی. لہو لہان کر دیا گیا. حضرت ابو طالب کا کل وفات تھی. ان کے وفات کے بعد قریش نے کیا حال کیا رسول خدا کا، کبھی مٹی کبھی فضلہ. مگر کتنی بڑی ہستی تھی، مگر کیا شکوہ کیا؟ ہم ذرا سی مشکل ہو جائے، مولانا صاحب میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں یہ پڑھوں. بھائی نمازیں واجب ہیں. نماز پڑھنا کوئی احسان نہیں ہے، یہ واجب ہے. ترک کر دیں گے گناہ ملے گا. یہ تو خدا کی طرف سے، تو ہمیں تو کرنا ہی ہے. باقی ہمارے اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں ہمارے اوپر، کیونکہ انسان خود ہی ہے، انسان خود ہے. وہ واقعہ آپ نے مشہور ہے، میسج کسی نے بہت اچھا میسج بنایا ہوا کہ ایک جانور کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں تو کسی سفیر کا کتا بہت نالاں ہو گیا، لے کر آئے اس کے پاس. کہا کہ یہ نہ کچھ کھاتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، نہ میرے پاس آتا ہے، نہ کچھ. بہت عجیب سا ہو گیا. پہلے سب صحیح تھا. اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے مجھے دے دیں. بعد میں چلے گئے کہ کل آ جائے گا، لے لیجیے گا. اپنا جو ان کا کام کرنے والا تھا کہتے اس کتے کو لے جاؤ اور اس کی چترول لگاؤ ٹھیک ٹھاک، نہ اس کو کچھ کھانے کو دینا، نہ اس کو پینے، اتنا اس کو مارو کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. رات بھر اس نے اس کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی. دوسرے دن جب سفیر آیا تو کہتا کتے کو لے کر، ایک دم کتے نے جب اپنے مالک کو دیکھا تو بھاگتا ہوا چلا گیا اور بڑی محبت بڑی نگاہوں سے اس ڈاکٹر کو دیکھنے لگا. تو انہوں نے کیا ہوا؟ کہتے نا اٹس اوکے فائن، آپ اپنا لے جا سکتے ہیں. کہتے کیا ہوا؟ کہتے اصل میں مخمل کے صوفوں پہ ایئر کنڈیشن میں رہ رہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. اس کو اب احساس ہوا کہ حقیقت کیا ہے، تو اس کو اب سمجھ میں آ گیا. ہم بھی ایسے ہیں، آرام کی زندگی، سب کچھ یہ آرام مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، بھول گئے خدا کو. ذرا سی مشکل آتی ہے تو خدا یاد آتا، اور جب سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے تو پھر خدا کون
کون سا خدا؟